اورنگزیب عالمگیر کے پاس میں ایک بہروپیہ آ گیا۔ وہ کہنے لگا بادشاہ میں ایسا روپ دھارتا ہوں مجھے کچھ پہچان نہیں سکتا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں کوئی ایسا ویسا بادشاہ تھوڑی ہوں کہ میں تجھے پہچان نہ سکوں۔ اس نے کہا نہیں بادشاہ مجھے لوگ نہیں پہچانتے۔ تو اس نے کہا میں تجھے پہچان لوں۔ اس نے کہا نہیں، اس کی شرط لگ گئی بہروپیے کے ساتھ۔ تو اورنگزیب عالمگیر نے بہروپیے کے ساتھ شرط لگائی۔ اس نے کہا کہ اگر میں تجھے نہ پہچان سکا تو میں تجھے منہ مانگا انعام دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس بہروپیے نے کیا کیا کہ کچھ دن گزرے تو اس نے نا کچھ ٹیچر جو تھے اس کی بھرتی کرنی تھی، تو اس نے ٹیچر بلائے، ٹیچر آئے لائن میں، اور اس نے بھی جناح کیپ پہن لی، وہ ٹیچروں والا لباس اور اپنا بھیس بدل کے نا ان میں گھس گیا۔ جب اس کی باری آئی یہ اس کے پاس گیا تو اورنگزیب عالمگیر نے نا جیب سے 10 روپے نکالے اور اس کو دے دیے۔ اس کو کہا کہ یہ تیرا آنے جانے کا کرایہ ہے، میں نے تجھے پہچان لیا ہے۔ وہ چلا گیا۔ کچھ دن گزرے تو بادشاہ جہاں کہیں جانے والا تھا، کہیں جا رہا تھا، تو فقیر اس کی مجلس میں آئے، مانگنے والے، وہ کافی فقیر آئے، بھیک مانگنے والے۔ تو اس نے بھی نا پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے اور پھٹے پرانے کپڑے، ہاتھ میں کاسا لے لیا ہے، اور وہ بھی ان فقیروں میں گھس گیا۔ جب بادشاہ کے قریب گیا اس کی باری آئی، بادشاہ نا کسی کو 1 آنے کسی کو 2 آنے دیتا، اور جب اس کی باری آئی نا بادشاہ نے 10 آنے نکال کے اس کو دیے۔ اس نے کہا یہ تیرا آنے جانے کا کرایہ، میں نے تجھے پہچان لیا ہے۔ تو یہ چلا گیا۔ خیر کچھ وقت گزرا، 2 سال گزر گئے، اس بہروپیے نے وہ بھیس بدلتا رہا، لیکن بادشاہ اورنگزیب عالمگیر اس کو پہچان لیتا۔ خیر ایک دن بادشاہ نا کسی مہم پہ جانے لگا، کسی جنگ کے مقام پہ جانے لگا، تو اپنے سپاہیوں کے ساتھ نا اپنی سواری کے اوپر سوار تھا۔ بادشاہ گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک پہاڑی کے اوپر لوگ جا رہے ہیں، کچھ جا رہے ہیں کچھ نیچے آ رہے ہیں، اوپر لائن لگی ہے، رش لگا ہے۔ تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ ادھر کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ادھر ایک درویش آدمی ہے، اوپر کوئی لوگ اس سے دعائیں کرواتے ہیں۔ تو بادشاہ رکا۔ بادشاہ نے سوچا میں بھی کسی کام کے لیے جا رہا ہوں، کیوں نہ میں بھی دعا کروں۔ تو بادشاہ گیا اوپر، جب جانے لگا تو خدام نے روکا، انہوں نے کہا کہ تو بادشاہ ہوگا لیکن لائن میں آنا پڑے گا، سب لوگ لائن میں آ رہے ہیں۔ خیر بادشاہ لائن میں لگ گیا۔ بادشاہ لائن میں لگا، اور جب بادشاہ کی کافی دیر بعد باری، پسینے چھوٹ گئے۔ خیر بادشاہ جب درویش کے پاس پہنچا تو بادشاہ نے اس سے دعا کروائی، اور اس نے بھی کچھ نصیحت کی کہ حضور کی سنت کے مطابق کام کرنا، اور اگر تو جیت گیا تو اللہ کا شکر ادا کرنا، اور ہار گیا تو کبھی مایوس نہ ہونا، تو رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنا۔ تو کچھ نصیحتیں کی۔ تو جب اٹھا نا اس نے کچھ روپے پکڑے اور بابا جی کے مصلے کے نیچے رکھے، اور جب جانے لگا نا تو وہ بابا اٹھ کے کھڑا ہو گیا درویش۔ اس نے اپنا پلو جھاڑا اور اس کو کہا کہ بادشاہ رک جا، آج تو نے مجھے نہیں پہچانا۔ بادشاہ نے کہا آج تو نے مروا دیا، آج واقعی تیرا انعام بنتا ہے۔ اس نے کہا واقعی آج میں نے تجھے نہیں پہچانا۔ اس نے کہا آج تو میرا انعام بنتا۔ اس نے کہا واقعی تیرا انعام بنتا ہے۔ اس نے کہا بتا کہ تجھے کیا انعام دوں۔ تو بہروپیے نے کہا کہ بادشاہ جی جو تیرے سر پہ تاج ہے اس میں یہ جو قیمتی ہیرے لگے ہوئے ہیں، بادشاہ بڑے قیمتی ہیرے اپنے تاج کے اوپر لگا کے رکھتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو تیرا تاج ہے نا ہیروں والا، مجھے یہ چاہیے۔ بادشاہ نے اپنے سر سے وہ تاج اتارا اور اس بہروپیے کے قدموں میں رکھ دیا، اور بادشاہ نے کہا کہ یہ تو نے مانگا ہے نا، آج تو نے اورنگزیب عالمگیر کو بھیس بدل کے، میں تجھے نہیں پہچان سکا، لیکن ٹھیک ہے یہ تو نے مانگا ہے، جب میں واپس آؤں گا نا میں اپنی مرضی سے بھی تجھے بہت کچھ دوں گا، تو میرے پاس آنا۔ تو جب بادشاہ جانے لگا نا اس نے کہا بادشاہ رک جا، ٹھہر جا، یہ اپنا تاج اٹھا اور لے جا، مجھے تیرا تاج نہیں چاہیے۔ بادشاہ نے کہا کہ تو پاگل ہے،
2 سال سے روپ دھار رہا ہے اور آج اگر انعام ہاتھ آیا تو کہتا ہے کہ مجھے یہ نہیں چاہیے. اس نے کہا نہیں بادشاہ لے لے. اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے جھوٹ موٹ کا نبی پاک کا لبادہ اڑایا ہے، میں نے حضور کی سیرت کا یہ جو کام کیا، میں نے جھوٹ موٹ داڑھی رکھی، جبہ پہنا، یہ جو وضع قطع میں نے بنائی، جھوٹ موٹ کی وضع قطع میں نے بنائی ہے، لیکن تیرے جیسے بادشاہوں کے تاج میرے قدموں میں آ گئے. اگر میں سچ مچ کا حضور کا غلام بنوں گا تو پھر اللہ مجھے کتنی شانیں عطا کرے گا. اللہ اکبر. اس نے کہا یہ تاج اٹھا اور لے جا، مجھے یہ تیرا تاج نہیں چاہیے، آج کے بعد میں محمد عربی کے گیت گایا کروں گا. اللہ اکبر. تو جو حضور کی غلامی میں آئے، جو سچ مچ میں حضور کا غلام ہو جائے، اللہ اس کو کتنی عزتیں دیتا ہے، کتنی کرم نوازیاں ہوتی ہیں. یار قسم سے اگر عزت ہے تو رسول اللہ کی غلامی میں ہے. اس کے علاوہ اگر تم عزت ڈھونڈنا چاہو گے تو کہیں سے نہیں ملے گی. اگر عزت ہے تو حضور کی غلامی میں عزت ہے.